بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر. آج جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے جی ذیشان رفیق صاحب، ینگ بلڈ جی، اور جسے کہتے ہیں نا پنجاب کی حکومت میں، پنجاب کی کابینہ میں وہ جو جوان خون کو انجیکٹ کیا گیا کہ بھائی کارکردگی بھی ہمیں اسی طرح کی جوانوں والی چاہیے، وہ ہمارے ساتھ ہیں. ویسے تو وزیر بلدیات بھی ہیں اور ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پنجاب بھی ہیں، لیکن اس پروگرام کے توسط سے کم از کم اتنی ذمہ داری ان کے اوپر ہے کہ اب اس پروگرام سے آنورڈ آپ جب بھی پنجاب کے، صرف لاہور نہیں پورے پنجاب کے کسی شہر میں، کسی قصبے میں، کسی گاؤں میں، کسی تحصیل میں آپ ایسی چیز دیکھیں کہ یہاں صفائی کا وہ انتظام نہیں جو ایک معیار کا ہونا چاہیے، اس کا کوئی اور ذمہ دار نہیں، یہ صاحب ہوں گے. اور اگر صفائی ہے تو دعائیں لینے کا بھی کوئی اور ذمہ دار نہیں، حقدار نہیں، یہ صاحب ہوں گے. السلام علیکم ذیشان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، ٹھیک بہت ہے. شکریہ. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ذیشان بھائی سب سے پہلے یہ بتائیں سیاست میں آنے کا آپ کو شوق کیسے ہوا، اور فیملی میں کون کون ہے جو سیاست میں آپ سے پہلے ہے؟ جی بالکل سلمان بھائی، میری فیملی شروع سے لے کے پاکستان مسلم لیگ نون میں ہے، اور میرے والد صاحب پارٹی کے ورکر بھی رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹی کا جو ایک سٹرکچر ہوتا ہے اس میں تحصیل لیول پہ ضلع لیول پہ مختلف عہدوں پہ رہے. ضلع سیالکوٹ سے کیونکہ میرا تعلق ہے تحصیل ڈسکا سے، تو وہ جب سے پاکستان مسلم لیگ بنی تب سے لے کے میری فیملی جو ہے نا وہ مختلف عہدوں پہ مختلف لوگ رہے. لیکن الیکٹورل پولیٹکس میں ہمارا کوئی اس سے پہلے کوئی ایس سچ نہیں تھا کہ کوئی فیملی ممبر نہیں تھا اس میں. میں انگلینڈ ہوا کرتا تھا، تو وہاں سے میں نے پاکستان مسلم لیگ کو آفیشلی جوائن کیا. وہاں پہ میں نے کام شروع کیا پارٹی کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ شاید پاکستان کے بعد باہر اگر کسی اوورسیز میں جائیں تو سیاسی جماعتیں اگر جہاں زیادہ متحرک ہیں تو وہ انگلینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ہماری سیاسی جماعتیں وہاں پہ بھی متحرک ہوتی ہیں. تو وہاں پہ میں مختلف عہدوں پہ رہا. لنڈن جو چیپٹر تھا پارٹی کا اس کا میں نائب صدر بھی رہا. پھر میں یو کے کا سیکرٹری انفارمیشن بھی رہا. پھر وہیں سے مجھے پاکستان میں آیا کیونکہ مجھے یہ شوق تھا سیاست کا. تو بس پاکستان آیا. تو پاکستان آ کے میں نے پہلے شہباز شریف صاحب کے ساتھ میں نے کام شروع کیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. میں نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے. میں نے پھر حمزہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، اور اب میں مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں. تو میں نے ان سب کے ساتھ کام کیا. اور یہ جو لوگ بات کرتے ہیں نا کہ ہماری پارٹی کے اندر لوگوں کو اپرچونیٹی نہیں ملتی، تو میں اس کی زندہ مثال ہوں. ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہوئے الیکٹورل پولیٹکس میں بھی آیا. کوئی ایسا سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. 2018 میں ایم پی اے منتخب ہوا، اور پھر اس کے بعد 2024 میں دوبارہ ایم پی اے منتخب ہوا، اور اس دفعہ میری جماعت نے مجھے وزارت بھی دی. اس طرح جب ہماری دو اڑائی ماہ کی گورنمنٹ آئی تھی صوبے میں، جب حمزہ شہباز شریف صاحب بنے تھے وزیر اعلیٰ، اس دوران بھی ہمارا ایک حلف ہوا تھا وزارتوں کا. پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ میں جو ہوا تھا نہیں، وہ تو ایک ہمارا اجلاس ہوا تھا نا پارٹی کا، اپنی پارلیمنٹ پارٹی کا. لیکن جو ہم نے ایک حلف ہمارا ہوا تھا وزارتوں کا، پھر 3 دن بعد جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک نیا تاریخ رقم کی اور ایک نیا فیصلہ کر دیا. ہم آتے اس طرف، لیکن مجھے بتائیے یہ ہیرا ڈھونڈا کس نے تھا لندن میں آپ کی کارکردگی کو دیکھ کے؟ میاں نواز شریف صاحب نے چوز کیا، شہباز شریف صاحب نے آپ کو چوز کیا؟ کیونکہ ود ان پارٹی آپ کو پتہ ہے یہ تمام چیزیں تو ہیں. دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ کام کرنے والے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، اور میں تو خود اس چیز کی مثال ہوں. شہباز شریف صاحب نے مجھے وہاں پہ جو ہے نا میری ان سے ملاقاتیں رہتی تھی. تو میں پاکستان جب آیا تھا تو میں ان سے ملا، اور انہوں نے ہمیشہ بڑی محبت کا اظہار کیا. اور پھر میں یہاں پہ مسلم لیڈرشپ کے ساتھ کام میں کرتا رہا. اور ایون جماعت کے لیول پہ بھی میں نے کام کیا بڑا. تو جو ٹاسک ملتا رہا پارٹی کے لیول پہ، پارٹی کے بڑے کام ہوتے کرنے والے، وہ الحمدللہ کیا، اور پارٹی نے ریکگنائز بھی کیا. یہ سب سے اہم چیز ہے. تو پارٹی نے میری جتنی ایفرٹس اس کو ریکگنائز کیا. مسلم لیگ نون ہی کیوں؟ ابا تھے، ان کے رشتہ دار تھے، ان کی وجہ سے کہ آپ کو مسلم لیگ نون کی پولیٹکس اچھی لگی؟ کیا ایسی کیا خوبی آپ کو مسلم لیگ نون کے اندر لگی کہ آپ نے کہا نہیں بھائی میں ادھر ہی فٹ ہو سکتا ہوں؟ دیکھیں جی، ایک تو یقیناً اوبویسلی فیملی مسلم لیگ نون میں تھی، یہ تو بنیاد بنتی ہے اس چیز کی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اوورسیز میں رہنے کے ساتھ ساتھ نا لوگوں کو وہاں پہ ذرا اویئرنیس تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. ہم لوگ زیادہ جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں چیزیں لے کے جاتے ہیں. ایون فیلڈ کے باہر رش سے اندازہ بھی ہوتا ہے ویسے تھوڑا. وہ تو دیکھیں نا، ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ڈفرینٹ قسم کی پولیٹکس وہاں پہ چل رہی ہے. اس طرح کام نہیں ہونا چاہیے جو اس کو چل رہا ہے.
لیکن اس وقت میں نے بڑا سوچ کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کوئی فیصلہ کریں کسی نہ کسی ٹھوس وجہ کے اوپر، تو وہ فیصلہ کارآمد بھی ہوتا ہے اور دور تک آپ کے ساتھ چلتا بھی ہے. تو میں نے ایکچولی یہ بڑا اس پہ اسٹڈی کیا، سوچا کہ ایکچولی حکومتوں کا مقصد کیا ہوتا ہے، لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لانا. تو وہ کہاں سے نظر آتی ہے؟ وہ نظر آتی ہے کہ جی آپ حکومتوں کے کام دیکھیں، کون کیا کام کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آج کی ڈیٹ میں ہمارے پاکستان میں جتنی بھی جماعتیں ہیں، تمام کی تمام جماعتیں حکومتوں میں رہ چکی ہیں. لیکن یہ بات حقیقت ہے، مجھ سے کوئی بندہ بحث کر کے دیکھ لے، بات کر کے دیکھ لے، اگر آپ کاموں کو دیکھیں، آپ پروجیکٹس کو دیکھیں، آپ وہ چیزیں دیکھیں جس سے اس اسٹیٹ کو، اس ملک کو فائدہ آج بھی پہنچ رہا ہے، تو ایک لمبی لسٹ ہے جو کہ میاں نواز شریف صاحب نے اور مسلم لیگ نون نے وہ پروجیکٹس شروع کیے اور لگائے. اور جب مسلم لیگ نون کی کارکردگی کو آپ نکال لیتے ہیں اس ملک میں سے، تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا. آپ چیزوں کو اٹھا کے دیکھیں، بڑے ریئر کسی کا کوئی ایک پروجیکٹ ایسا ہوگا جو اب تک چل رہا ہے. لیکن پچھلے 30-40 سال کی سیاست میں اگر اس ملک میں کسی نے ڈیلیور کر کے دیا ہے تو نواز شریف صاحب نے کیا. سب سے زیادہ اقتدار میں بھی یہ رہے نا. نہیں، اقتدار میں باقی بھی لوگ بھی رہے، لیکن اقتدار میں 40 سالوں میں نہیں. 40 سال کوئی اقتدار نہیں، یہ نہیں چیز ہوتی نا جی. دیکھیں آپ 40 سال کو چھوڑے، آپ جو 2.5-3 سال کا ان کا ٹینیور رہا نا، اس 2.5-3 سال کا کمپیریزن کرتے جائیں. میں دور نہیں جاتا. آپ 2013 سے لے کے 2017 تک نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہے اس ملک کے، ٹھیک ہے، اس کو پکڑ لیں. اور 2018 سے لے کے 2022 تک جب تک عمران نیازی صاحب رہے اس ملک کے پرائم منسٹر، کمپیریزن کر کے دیکھ لیں. کمپیریزن بنتا ہی کہیں سے نہیں ہے. چیلنجز ادھر کچھ ہوتے، ادھر پینڈیمک آیا، ادھر کرونا آیا، دنیا کی ویکسینز کا مسئلہ، پوری دنیا بند تھی. یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے. چلیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سیکنڈ. آپ کو تو ایسے کسی چیلنج کا سامنا نہیں تھا. 2013 میں جب آئے تھے اس وقت بجلی کا جو بحران تھا وہ چھوٹا چیلنج تھا مجھے. اس کے علاوہ اکانومی کی جو صورتحال تھی وہ چھوٹا چیلنج تھا. ٹھیک ہے. یہ تمام اکنامک انڈیکیٹرز آپ نے انہوں نے ثابت کیا کہ پاکستان 2017 میں جب نواز شریف صاحب گئے، ان کو عہدے سے ہٹایا گیا، اس وقت تک پاکستان ایک نئی اکانومی بن کے دنیا میں ابھر رہا تھا. آپ کا جو بجلی کے اندھیرے تھے، لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے تھے، وہ ختم ہو چکے تھے. مطلب یہ وہ کام تھے جو کہا جاتا تھا کہ یہ اگر آپ پروجیکٹ شروع کریں گے تو 10 سال بعد جا کے کمپلیٹ ہوں گے، لیکن 2-3 سالوں میں وہ کام مکمل کر کے دکھائے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کیا کوئی ڈیم بنے اس دوران کہ آئی پی پیز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، تو پروجیکٹس تو لگے نا. ڈیمس تو ٹائم لگتا ہے نا ان چیزوں کے اوپر. لیکن مجھے بتائیں دنیا میں صرف پروجیکٹس جو ہے نا بجلی کے، ڈیم سے بجلی بنتی ہے. دنیا میں آپ کے شارٹ ٹرم پروجیکٹس ہوتے ہیں، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ آپ کا یہ تھا کہ آپ کی انڈسٹری بند ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. آپ کا اکانومی کا پہیہ نہیں چل رہا تھا، کیونکہ انرجی شارٹیج اتنی سیریس ہو چکی ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کی اکانومی کا بھٹا بیٹھ چکا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس کو دور کرنا تھا فوری طور پہ. ڈیم نہیں بن سکتے 2-3 سالوں کے اندر، آپ کو پتہ ہے، لیکن اس کے شارٹ ٹرم جو بھی میئر لیے جانے چاہیے وہ ہم نے لیے. میں اس پولیٹیکل اسپیکٹ پہ آؤں گا آگے چل کے آپ کے پاس، کیونکہ میرے پاس ادھر سے شروع کروں گا تو ادھر سے میں 20 سوال ادھر سے نکل جائیں گے نا ہمارے، کہ اکانومی کا پٹھا تو ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے، انڈسٹری تو ابھی بھی بند ہے. میں ان سارے سوالوں پہ آؤں گا، لیکن مجھے صرف کچھ اور پوچھنا کہ آپ کی ایکسپرٹیز تھیں یا آپ سے پوچھا گیا یا آپ نے خود اپنے آپ کو ولنگلی سامنے لکھا کہ مجھے وزارت بلدیات چاہیے، میں کچھ یہ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ آپ کی جاب، آپ کی منسٹری کتنی حساس منسٹری ہے؟ جی مجھے پتہ ہے اس چیز کا. میں بتاؤں آپ کو، کیونکہ میری جماعت کو پتہ ہے کہ میں نے پچھلے 10-12 سال جو میرا پارٹی کے اندر تجربہ ہے وہ مینلی بلدیات کے حوالے سے رہا ہے. میں نے گراؤنڈ پہ کام کیا ہے. میں ایکچولی پارٹی کے مختلف جو ہوتے تھے، بعض کا ہماری یہ جو پلاننگ کمیشن آپ لوگ ہوتے تھے، یا اس کے علاوہ جو ہمارے مطلب تنظیم سازی ہوتی تھی، آپ کو گراؤنڈ پہ جانا پڑتا ہے، جا کے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے. میں ایکچولی پنجاب کے ہر ضلع میں گیا ہوں پریکٹیکلی جا کے، وہاں پہ میں نے مہینوں بیٹھ کے کام کیا. تو مجھے گراؤنڈ کی اس وہ جو لوگوں کے مسائل ہیں اس کا بھی اندازہ تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہمارا 2014-15 میں جو ہم نے ایک ایکٹ لے کے آئے تھے لوکل گورنمنٹ کا، پچھلی ہماری گورنمنٹ میں جو ہم نے الیکشنز کروائے تھے، اس میں میں نے کام کیا، تو میرا وہ تجربہ رہا. پھر اس کے بعد 2018 سے لے کے 2023 تک جو ہماری پنجاب اسمبلی رہی، اس اسمبلی میں بھی میں جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی ہماری لوکل گورنمنٹ کی، میں اس کا ممبر رہا. ٹھیک ہے. اور پی ٹی اے نے جو 3 ایکٹ بنائے تھے، ان ایکٹس کے اندر میں نے
بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور میں نے اپنی پوری انپٹ دی وہاں پہ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی ایکسپرٹیز تھی، کیونکہ پاکستان میں یہ بھی بڑا فقدان ہے نا، جس کو خزانہ کی ایکسپرٹیز حاصل ہو اس کو وزارت خارجہ مل جاتی ہے، اور جس کو وزارت اطلاعات کی ہو وہ وزارت دفاع میں چلا جاتا ہے. یعنی یہ بھی پاکستان میں ہے، لیکن یہ بڑی بات ہے، یہ اٹس اے گڈ چینج اسپیشلی ان اور یہ پنجاب سر میں کیبنٹ. اپنی بات نہیں کر رہا، ہمارے جتنے وزراء ہیں جی میں امپریسو ہے یہ چیزیں، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، سب کو ان کی ایکسپرٹیز کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں ہے. بیشتر کے ساتھ ہم نے تو یہ سب دیکھا، لیکن چاہے اس کے کہ اس میں بھی ایک لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے وزراء کے حوالے سے. لیکن میں کچھ اور چیزیں پوچھنا چاہ رہا ہوں. مریم نواز صاحبہ نے آپ کو ستھرا پنجاب پروگرام کی ذمہ داری دی، تو ڈیفینیٹلی آپ کی ایکسپرٹیز کو دیکھتے ہوئے کس حد تک صفائی کے نظام کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ پریکٹیکلی بتائیے گا. میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ کسی ملک میں جاتے ہیں نا، تو سب سے جب ہم مختلف شہروں میں جاتے ہیں، دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، سب سے پہلی چیز ہمیں کیا اپیل کرتی ہے، جو ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے، ہم دیکھتے ہیں صفائی ستھرائی بہت زیادہ وہاں پہ. ٹھیک ہے، بالکل اور ایسے ہمارے کیونکہ یہاں پہ پنجاب کے اندر کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے. دیکھیں اس کی پہلے آپ کو موجودہ صورتحال کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہمارے پاس ہے کیا اور ہم نے کہاں سے کہاں لے کے جانا ہے اس چیز کو. تو پنجاب کے اندر ہمارے جہاں پہ 65% 70% ہماری رورل آبادی ہے، ان کے پاس آج تک 70 سالوں میں کوئی بھی سالڈ ویسٹ کا سسٹم موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک نمبر ہے. 1. نمبر 2، جو ہمارے شہری ہیں ہلکے، باقی جو شہری علاقے ہیں جس میں چھوٹے شہر ہیں، جو اربن ایریاز آپ کہہ لیں جتنے بھی ہیں، اس میں بھی صرف اور صرف چند بڑے شہروں میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی کمپنیز موجود تھی. وہ بھی شہباز شریف صاحب کا انیشیٹو تھا، ٹھیک ہے، جو انہوں نے جب لاہور سے شروع کیا اس چیز کو، LWMC بنائی. اس کے بعد پھر ہم نے جو ہمارے بڑے شہر ہیں، جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں، وہاں پہ شہروں کی حد تک ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز بنائی، جس سے تھوڑی بہت چیزیں بہتر ہونی جب وہ شروع آؤٹ ہوئیں. سورس کیا ٹرکش کمپنیز کو وغیرہ کے ساتھ جو کیا وہ تھا، جو شروع میں پہلے کیا نا، اس کے بعد پھر یہ اوبویسلی وہ ان سے جب کانٹریکٹ ختم ہو گیا تو پھر آپ نے مطلب کانٹریکٹ پی ٹی آئی کی حکومت نے نہیں ختم کیا تھا، وہ ہو گیا، لیکن اسٹارٹ تو کیا گیا نا. دیکھیں اس آپ لوگ ہوتے تو وہ کنٹینیو رکھتے. نہیں، دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں بالکل کنٹینیو کر رکھنے میں حرج بھی کوئی نہیں تھا. اس لیے کہ آپ دیکھیں لاہور کی اس وقت کی حالت اور لاہور کی اس سے پہلے کی اور اس کے بعد کی حالت میں فرق پڑا. ٹھیک ہے، اس وقت لاہور بہت صاف رہا، یہ حقیقت کی بات ہے. دیکھیں یہ ریئلٹی ہے، یہ سب لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں لاہور کے کمپیریزن کر کے دیکھ لیں، کراچی سے کر لیں، لاہور کا کمپیریزن آپ کر لیں، پشاور سے کر لیں، آپ کوئٹہ سے کر لیں، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ لاہور ان تمام شہروں میں سے زیادہ صاف بھی نظر آتا تھا، زیادہ بہتر بھی نظر آتا تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ 100% مسائل حل ہوئے ہوں گے، یعنی بہت بہتری تھی. اوبویسلی اس میں جو ہماری ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اس وقت بنائی گئی تھی اس وجہ سے فرق پڑا. لیکن جہاں جہاں تو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی موجود تھی، ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے. یہ کام ہم خود کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں، میں بتاتا ہوں نا آپ کو، اس پہ آتا ہوں میں. دنیا کے اندر یہ سسٹم جو ہے نا وہ اس طرح نہیں چلتے. ہم نے مختلف ماڈل اسٹڈی کیے، دیکھا، ہم نے اس کو آؤٹ سورس کیا. آؤٹ سورس اس لیے کیا کہ ہمارے یہاں پہ جب ہم لوگوں کی بھرتیاں بھی کر سکتے ہیں، ہو بھی جاتی ہیں، پھر اس طریقے سے لوگوں سے کام لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں اگر آپ نے اس سسٹم کو بنانا ہے اور اس کو لانگ ٹرم لے کے چلنا ہے اور ایک سیلف سسٹینیبل سسٹم بنانا ہے، تو پھر اس کے ساتھ دیکھیں آپ نے اپنی اکانومی کا پہیہ بھی چلانا ہے. تو اس کو آؤٹ سورس کرنا ایک بہترین آئیڈیا تھا جو چیف منسٹر پنجاب کا آئیڈیا تھا. دیکھیں میں نے کہا 70% جگہوں پہ تو آپ کا کوئی نظام نہیں، 30% جگہوں پہ بھی چند جگہوں پہ بیسمنٹ کمپنی. ایون شہباز شریف صاحب بھی نہیں کر پائے یہ کام. نہیں، انہوں نے اتنا عرصہ نون لیگ کی حکومتیں رہیں، یہ ویژن نہیں تھا ان کے پاس. دیکھیں 2017 میں شہباز شریف صاحب نے ایک کام کیا تھا، صاف دیہات ایک پروگرام لے کے آئے تھے جب ہماری لوکل گورنمنٹس جو ہماری مقامی حکومتیں اس وقت موجود تھیں، اور ون ٹائم کلیننگ ہم نے کی پورے پنجاب کے دیہاتوں میں سے. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہمارے آپ پتہ ہے نا وہاں پہ جو کچرے کے ڈھیر ہوتے ہیں وہ کئی دہائیوں میں سے وہاں پڑے ہوتے ہیں، ایک دفعہ سارے کلیئر کیے گئے تھے. لیکن اوبویسلی کچرا ایک ایسی چیز ہے جو ڈیلی بیسس پہ پیدا ہوتا ہے. مطلب آپ کو بتاؤں کہ پنجاب کے اندر 60,000 ٹن ڈیلی کچرا پیدا ہوتا ہے. جب نظام موجود نہیں ہوگا پرماننٹ بیسس کے اوپر، تو پھر کیا ہوگا
پھر جناب وہ کچرا بڑھتا جائے گا پھر ڈھیر ذیشان لگتا صاحب جائے میں گا. یہ کہہ رہا ہوں، یہ نظام تو بنانے کے لیے مسلم لیگ نون کو بار بار پنجاب کی حکومت دی گئی تو نا. ہم نہیں بنا رہے ہیں, ابھی بھی ہم نہیں بنا رہے ہیں. بن سکا وہ نظام اور اب ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ آ گئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم بنا رہے ہیں نا, ہم نے بڑا کچھ اس سے پہلے کیا, بڑی چیزیں ہم نے اچیو بھی کی پچھلے نظام تو ادوار بنا ہی میں. نہیں سکے سر. دیکھیں صفائی کے نظام میں ہم نے جہاں جو چیزیں ہمیں ملی تھی اس سے ہم کافی آگے لے کے گئے. اچھا, میں نے بتایا آپ کو ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز بنائی ہم نے, ٹھیک ہے, لیکن اس سے ہم چیزوں کو مزید آگے لے کے جا رہے ہیں. اب یہ جو سسٹم چیف منسٹر پنجاب کے عوام کو دے رہی ہیں, یہ سسٹم جو ہے اس میں آپ کے پنجاب کے تمام رورل اربن ایریاز میں 100% صفائی کا سسٹم موجود ہوگا. یعنی میں قصور چلا جاؤں, میں چونیاں چلا جاؤں, بالکل میاں چنو چلا جاؤں, میں فیصلہ آباد کے دیہات میں چلا جاؤں, ٹائم کیوں لگے گا؟ صفائی ایک جیسی ملے گی. صفائی ایک جیسی ملے گی. میں بتاتا ہوں اس میں ٹائم کیوں لگتا ہے, کیونکہ اس کا سکوپ دیکھیں, 13 کروڑ لوگوں کا یہ ہے صوبہ, اور یہ ایک ایسی چیز جو موجود نہیں تھی. پھر ایک مسئلہ اور بھی ہے, ہمارے یہاں پہ ایسی انڈسٹری موجود نہیں ہے, یہ بھی ریئلٹی ہے. ٹھیک ہے, لوکل انڈسٹری موجود نہیں ہے جو یہ کام کرنے کے ایکسپرٹس ہوں, بڑے تھوڑے لوگ تھے. ٹھیک ہے, اور جب ہم نے شروع کیا ہم پہ بھی بڑے اعتراضات آئے کہ شاید یہ آپ نے باہر سے کمپنیوں کو لانے کے لیے کوئی ایسی پلیٹ فارم بنا رہے ہیں. وہ کمیشن والی چیزیں آ جاتی ہیں بیچ میں. یقین مانیے کہ 100% ہماری لوکل انڈسٹریز میں آئی ہے. آج کی ڈیٹ تک ہماری 147 تحصیلیں جو ہیں, جس میں سے کچھ ایریا کو ہم خود کریں گے ابھی فار دا ٹائم بینگ, اور باقی جو ہے نا تحصیلیں ہم نے آؤٹ سورس کر دی ہیں. ٹوٹل ملا کے 119 تحصیلیں تقریباً جو ہے نا ان کا پروسیس تقریباً مکمل ہو چکا ہوا ہے. لیکن دیکھیں نا اس میں پیپر رولز ہیں, بڑی چیزیں ہیں. آپ نے جب ایک پروسیس کو مکمل کرنا ہے, آپ نے پہلے ٹینڈرنگ کا پروسیس مکمل کرنا ہے. ٹینڈرنگ پروسیس کے بعد ہم نے جو پوری اتنی بڑی اس میں ہم نے ایفرٹ کی, بڑا کام کیا, اور اس میں میرا پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے نا یہ بڑا. لوگ کیوں نہیں مطمئن صفائی کے نظام سے؟ ابھی تو شروع نہیں ہوا نا, اچھا, یہ کب ہوگا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, اس پہ آتا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں, اس پہ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی نوکریاں نہیں آنی ہیں, ہزاروں نئی مشینری آنی ہیں. اب جو آؤٹ سورس ہوتے جا رہے ہیں اس میں ایک تحصیل آؤٹ سورس ہوتی ہے, اس میں لیٹ سے آپ کو 500 امپلائی چاہیے. آپ کو وہاں پہ مشینری چاہیے. مشینری میں کیا چاہیے؟ مشینری میں آپ کو لوڈر رکشاز چاہیے, ٹرالی ٹریکٹرز چاہیے, آپ کو یہ تو سب پہلے بھی میری سنیں نا, آپ کو ڈمپرز چاہیے. یہ ساری لوکل میڈ مشینری ہے. اب یہ اتنی مشینری ہماری مارکیٹ میں رینٹل بیسس پہ بھی اویلیبل نہیں ہے. ہم نے پورا اس پہ سروے کیا. ٹھیک ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں ہزاروں کی تعداد میں چیزیں چاہیے ہوں گی تو کیا یہ چیزیں 15 20 3 مہینے 2 مہینے میں بن کے باہر آ جائیں گی؟ نہیں. صحیح. دیکھیں وہ بننے بھی لوکل ہماری انڈسٹری سے ہیں. دیکھیں اس سے ملٹیپل فائدے ہیں آپ کو, آپ کی وہ انڈسٹری بھی چلنی ہے ساتھ ساتھ. تو اس کے اوپر ہم نے یہ کیا ہے کہ جو تحصیلیں آؤٹ سورس ہوتی جا رہی ہیں ان کو ریسورسز پورے کرنے کے لیے ہم نے 3 ماہ کا ٹائم دیا ہے. جو کانٹریکٹ سائن ہوتے جا رہے ہیں ان کو 3 ماہ کا ٹائم ہم نے دیا ہے, تاکہ وہ 3 ماہ میں 100% ریسورسز پورے کریں گے. اور ایک بڑا اچھا سسٹم ہم لے کے آ رہے ہیں. 3 دسمبر کو ان شاء اللہ تعالیٰ چیف منسٹر پنجاب اس کو انوگریٹ کرنے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو پورا پلان لوگوں کو بتائیں گے. اس میں ہم ڈیجیٹل مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں اس پورے سسٹم کی. ٹھیک ہے, جو سیٹ اپ سارا بنائیں گے سسٹم کو ہم جو آگے لے کے چلنا ہے. اس کے علاوہ اس میں جو ہم پبلک کے لیے بھی ایک ایپ بنائیں گے. پبلک کے لیے ایپ بنائیں گے, کہیں پہ بھی لوگ کوئی کوڑا کچرا دیکھتے ہیں تو وہ اس کے ذریعے کمپلینٹ کر سکتے ہیں, اور وہ کمپلینٹ ود ان آورز, مطلب 24 گھنٹے سے پہلے وہ کمپلینٹ حل ہوگی. یعنی ہم اس کی پلان تو اب 3 تاریخ ہو رہا ہے, ہم اس کی ایگزیکیوشن سر کب دیکھیں گے؟ ایگزیکیوشن ابھی کوئی ٹائم فریم تو میں بتاتا ہوں, تحصیلوں میں شروع ہو چکی ہے. اب کیا ہو رہا ہے, پہلے فیز میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر جو پرانی زیرو ویسٹ ہے نا, یعنی کہ جو پرانے کچرے کا ڈھیر ہیں وہ کلیئر کر رہے ہیں. آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ریسورسز ہیں وہ بھی ڈپلائی کرنے شروع کر دیں گے. مثال میں نے آپ کو دی کہ ایک تحصیل میں 500 امپلائی چاہیے, تو 500 امپلائی کو ہائر کرنے کے لیے کوئی مہینہ 1.5 مہینہ تو آپ کو دینا پڑے گا نا ان کو. پھر آپ کو لیٹ سے وہاں پہ 40 50 60 70 رکشے چاہیے, 10 15 20 آپ کو ٹرالیاں چاہیے, آپ کو 8 10 15 آپ کو ڈمپرس چاہیے. تو وہ اگر وہ مینوفیکچر بھی کروائے گا یا وہ اگر رینٹل بیسس پہ لے گا تو اس کو کوئی مہینہ 1.5 مہینہ چاہیے نا اس کے لیے. تو موبلائزیشن جو ہے نا پیریڈ اس میں وہ تھوڑا سا لمبا لگتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کام ہم نے شروع کر دیا ہوا ہے. جہاں آؤٹ سورس ہوتا جا رہا ہے تقریباً ہماری 50+ تحصیلوں کے اندر اس وقت زیرو ویسٹ ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, زیرو ویسٹ کا. لیکن دیکھیں میں نے بات کی, آپ ایک کوڑے کا ڈھیر اٹھاتے ہیں لیکن اسی جگہ پہ 2 دن بعد پھر تھوڑا کوڑا آنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ڈیلی بیسس پہ لوگ وہاں پھینک رہے ہیں.
پھر اس کے ساتھ ایک ماڈل بڑا اچھا ہم بنا رہے ہیں، اس میں کنٹینر بیس بھی کر رہے ہیں، شہروں کے اندر دیہاتوں میں ویسٹ انکلوجرز بنا رہے ہیں. تو یہ مطلب یہ ہم پورا سولوشن سے کر رہے ہیں. چیزیں ذرا سادہ کر دوں، میں تھوڑا سا آپ کو اس میں ایکسپلین کر دوں اس پروسیس کو. اور یہ تحصیل کی سطح پہ ہم نے کیا ہے. تحصیل میں اربن ایریا بھی ہے، رورل ایریا بھی ہے، اور ہر تحصیل میں ہم نے ڈمپنگ سائٹ بھی بنا رہے ہیں. تو ایکچولی گھروں سے کوڑا کلیکٹ ہوگا. کوڑا کیوں ہم جگہ جگہ نظر آتا ہے؟ کیونکہ ڈور ٹو ڈور کلیکشن نہیں ہوتی. ڈور ٹو ڈور کلیکشن جب ہوگی تو وہ کچرا جو ہے نا وہ آپ کو باہر پڑا نظر نہیں آئے گا. تو جب ڈور ٹو ڈور کلیکشن ہم شروع کر رہے ہیں اس میں، اور وہ کلیکشن کر کے وہاں سے ویسٹ انکلوجرز جہاں جائے گا، اس کے اندر جو ہم نے کنٹینرز رکھے ہیں وہاں سے اس کو ٹرانسپورٹ کیا جائے گا ٹی سی پیز کے اندر، ٹی سی پی سے اس کو ڈمپنگ سائٹ میں. تو الٹیمیٹلی اس نے ڈمپنگ سائٹ تک جانا ہے کچرے نے. آپ اس ہیرارکی کو تھوڑا اور سمارٹلی کیوں نہیں پلے کرتے؟ میں فار انسٹنس بتا رہا ہوں آپ کو. ابھی تک یہ لگ رہا ہے کہ یہ سب یہ دکھاوے کی اور شوشہ والی مہم ہے، کیونکہ پریکٹیکلی کچھ چیزیں آنے والی سامنے ہیں. میں فار انسٹنس ایک سادی مثال لیتے ہیں. آپ کو یہ گن ڈی ایچ اے میں کیوں نہیں نظر آتا؟ آپ کو یہ گن بحریہ میں کیوں نہیں نظر آتا؟ کیونکہ ایک سسٹم ہے نا. اگر آپ کو روز کچرا ایک جگہ سے اٹھانا ہے تو پھر وہ کچرا کھڑا کیوں ہوگا؟ ایک چیز آپ لوگ اس طریقے سے کیوں نہیں، آپ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں اور میرا بھی تھوڑا ایکسپیرینس رہا ہے ادھر، آپ وہ بیگس کیوں نہیں سپلائی کرتے؟ آپ لوگ روز ایک وہ کیوں نہیں رکھتے کہ جتنا بھی گھروں کا کچرا ہے وہ بیگ گھروں کے باہر سے اٹھا کے رکھ لیا جائے؟ جب یہ سوسائٹیز پاکستان کے اندر کر سکتے ہیں، ٹریفک کا نظام اگر نہیں بھائی، پھر موٹر وے تو ہے جہاں ہم چاہ رہے ہیں وہاں ہم کر بھی لیتے ہیں. تو ان چیزوں کو کیوں نہیں ماڈرنائز؟ میں تھوڑا سا آپ کو عرض کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سوسائٹیز ہے نا وہ ایک پلانڈ ایریا ہوتا ہے جو ڈیولپ کیا جاتا ہے، سڑکیں ہر چیز. ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ 77 سالوں میں ہمارے جو دیہاتوں کی جو چھوٹے شہروں کے حالات ہیں وہاں ان پلانڈ قسم کی چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں. اور یہ دیکھیں، ایک تو گورنمنٹ نے اپنا ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے جو گورنمنٹ اب کرنے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایک ہمارے سوشل بیہیویئرس کا بھی ہوتا ہے. سوشل بیہیویئرس بھی بہتر ہونے چاہیے. آپ جن کی مثالیں لے رہے ہیں نا، جن ملکوں میں بھی جاتے ہیں، وہاں پہ سوشل بیہیویئر یہ نہیں ہے. وہاں پہ لوگ کچرا باہر نہیں پھینکتے، وہاں کے ڈسٹ بن ہوگی اس کے اندر پھینکیں گے. لیکن ہمارے یہاں پہ چیزیں ہیں، یہ ریئلٹی ہے. ڈسٹ بن ہے، میری بات سنیں، شہروں میں کنٹینرز پڑے ہوتے ہیں، کنٹینرز کے باہر کچرا پڑا ہوتا ہے، اندر نہیں پڑا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ ایشوز ہیں دونوں طرف ہیں. ہم نے اس کو حل کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. ہم نے بیہیویئر چینجز بھی لے کے آنی ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی نا، دیکھیں سوسائٹیوں کو کمپیئر آپ نہیں کر سکتے. ہمارے وہاں پر ان پلانڈ گروتھ ہوئی ہے. آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں. موجودہ کابینہ پہ یہ الزام ہے پنجاب کی کہ بھائی یہ بڑے ناسمجھوں کی ہے، نا تجربہ کاروں کی ہے. آپ سمجھتے ہیں، چلیں آپ نہیں تو ویسے بات درست ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں، ہماری یہ جو کابینہ ہے، مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ جو کابینہ بنائی ہے اپنی، یہ مکس اینڈ میچ ہے. اس میں تجربہ کار لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مکس اینڈ ان میچ ہے؟ مکس اینڈ میچ میں جو کہ بیسیکلی تجربہ کار لوگ بھی ہیں، اس میں نئے لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سی ایم کی ٹیم ہے، کیا اس نے ان پچھلے 8 ماہ کے اندر جو جنرل پبلک پرسیپشن ہے وہ آپ کو نظر آ جاتی ہے. جتنے انیشیٹیو اس گورنمنٹ میں چیف منسٹر پنجاب لے کے آئی ہیں، اور ان تمام انیشیٹیوز میں ان کی ٹیم ان کے ساتھ کھڑی ہے، کام کر رہی ہے، ان کی ہدایات کے مطابق ان کے ویژن کو آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ تمام انیشیٹیوز جو ہے نا، اس سے پہلے اتنے کم عرصے میں کبھی کسی دور میں نہیں آئے. آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، اب بیٹھے ہیں، ہم بات کرنا شروع کر دیتے ہیں انیشیٹیوز کے اوپر. آپ مجھے موقع دیں، میں بتاتا جاتا ہوں آپ کو. اچھا، میں اور ذرا اور آگے بڑھ جاتا ہوں. میں ان ڈیٹیلس میں کروں گا نا تو مجھے جہاں تک پہنچنا ہے نا وہاں مجھے پہنچنا مشکل ہو جائے گا. مریم نواز صاحبہ کے ساتھ آپ نے کام کیا بہت ہی تھوڑا عرصہ. حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ بھی کام کیا. کیا یہ دونوں شہباز شریف صاحب کے لیول کے ایڈمنسٹریٹر ہیں؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں. دیکھیں جی، شہباز شریف صاحب کی ایک اپنی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب 70 سال میں نا 40 سال ان کے بھی ڈالیں نا. میری بات، مجھے زیادہ مزہ آتا ہے جب 70 سال پہ الزام دیتے ہیں نا تو پھر آپ 40 سال آپ گن کے دکھائیں نا. 40 سال آپ کس طرح گنتے ہیں؟ مجھے سمجھ جب سے نون لیگ کی حکومت آئی میں یہ کہہ رہا ہوں. نون لیگ 40 سال اقتدار میں تو نہیں رہی. اچھا ٹھیک ہے. نون لیگ 40 سال نہیں رہی. وزارت اعلیٰ پنجاب کی زیادہ تر تو انہیں کے پاس رہی. وزارت اعلیٰ پنجاب جب رہی ہے اس دوران کام بھی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب ہوں، مریم نواز شریف صاحبہ ہوں، حمزہ صاحب ہوں، ان سب کے اپنی اسٹرینتھس ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اپنی اسٹرینتھس کے مطابق کام کیے ہیں. ایک میں بتاؤں آپ کو، دیکھیں 2008 میں شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر بنے تھے، اس وقت ہماری فیڈرل میں گورنمنٹ نہیں تھی. انہوں نے جو کام کیے، ان کی ایک پرسنالٹی، ایک لیڈرشپ جو ہے نا وہ ابھر کے سامنے آئی.
ٹھیک ہے. اور ان کو موقع ملا کام کر کے دکھانے کا, انہوں نے کر کے دکھائے. مطلب اس وقت کے حالات کے مطابق شہباز شریف صاحب جو تھے نا, وہ تمام صوبوں میں پنجاب ایک لیڈ لیتا نظر آ رہا ہوتا تھا ہر جگہ. ٹھیک ہے. اب اس وقت کے حالات کے مطابق مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے نا, وہ ایک بڑے مارجن کے ساتھ باقی صوبوں سے لیڈ لے کے جا رہی ہیں. انہوں نے, ان کی اپنی اسٹرینتھ تھا, انہوں نے, وہ فرسٹ ٹائم بنی ہے, یقین مانیے, لیکن انہوں نے جو ڈیسیجن میکنگ کی ان کی اسٹرینتھ ہے, جو ڈیسیجن لیتی ہیں, پھر اس کے بعد فالو اپ کرتی ہیں, پھر اس کے بعد وہ جو ہے نا اپنی ٹیم کو پوری امپاور بھی کرتے ہیں, ان کو جو ہے نا سپورٹ بھی کرتی ہیں. اور یقین کریں یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ ٹاسک دیں, ٹاسک کو مانیٹرنگ بھی کریں, سپورٹ بھی پرووائڈ کریں. اچھا, ان کو سپر سی ایم کا خطاب انہوں نے خود کہا مجھے دیں کہ کس وجہ سے دیا گیا, کہ کیونکہ ابھی تو چیزیں آپ کے سامنے ایگزیکیوٹ ہوئی بھی نہیں. خطاب جو ہے نا ان کو لوگوں نے دی ہے. اچھا, اب میری بات سنیں, لوگوں نے ان کو سپر سی ایم کا خطاب دیا ہے. کس بنیاد پہ؟ ان کے کام کی وجہ سے. ان کا کام نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, سب ہر طرف دیکھیں نا, ان کے کام نظر آ رہے ہیں. اب جن میٹنگز میں جہاں پہ یہ ہم نے نہیں دیا, ہم ان کی ٹیم, ہم اپنی بات نہیں کر رہے, ہم اپنی جماعت کی بات نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں کہ جب ہماری جماعت سے باہر مختلف جو گروپس ہیں, جو ہمارے کیا نام ہے سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, جیسے این ڈی یو کو اس دن ایک میٹنگ ہوئی, وہاں پہ لوگوں نے جب سی ایم کے انیشیٹیوز دیکھے اور ان میں جو ہماری جو پروگرس دیکھی اور جو ہم نے اچیو کیا ابھی تک, تو پھر لوگوں نے سپر سی ایم کا ان کو خطاب دیا, اس لیے کہ انہوں نے کر کے دکھایا. انہوں نے یہ ارن کیا ہے, یہ جو خطاب اتنی جلدی ایسا کیا ہو گیا جو نواز شریف صاحب نہیں کر سکے, شہباز شریف صاحب نہیں کر سکے, حمزہ نہیں, عثمان بزدار نہیں کر سکے, وہ مریم نواز صاحبہ نے 9 مہینے میں کر لیا. ان کی کارکردگی کہ سی ایم ہی سپر ہو جائے. مجھے بتائیں نا, میں کام بتاتا ہوں آپ کو نا, آپ گنتے جائیں نا کام ان کے, یعنی ابا چچا اور کزن سے آگے چلی گئی وہ. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس معاملے میں لیڈ لی ہے, یہ میں سمجھتا ہوں اس بات کو, انہوں نے ثابت کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں اس میں بھی الٹیمیٹلی میاں نواز شریف صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا جو ہے نا ان کا تجربہ بھی شامل ہے اس چیز میں. دیکھیں ہم مسلم لیگ نون کسی صورت میں بھی ڈلیور کر رہی ہو, چلے دونوں میں فرق کیا ہے, شہباز شریف صاحب کی صورت میں ڈلیور کر رہی ہو, مریم نواز شریف صاحب کی صورت میں ڈلیور کر رہی ہو, یہ الٹیمیٹلی نواز شریف صاحب کا ویژن ہے جس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے ہر جگہ. بڑا مشکل سوال مجھے پتا ہے, میں بڑی پرابلم میں آپ ان سوالوں کے جواب دیتے ہوئے. چلے مجھے آپ یہ بتا, میں تو سچ بول رہا ہوں, مجھے نہیں, میں آپ سچ بول رہے ہیں, مگر بینگ اے پولیٹیشین سر بڑا میٹر کرتا ہے کہ سارے شریفوں کو ایک ساتھ مینیج کرنا. کام کر کے دکھایا, ٹھیک ہے نا سر. سر میں ایک اور آپ نے تھوڑا عرصہ ہی حمزہ شہباز صاحب اور مریم دونوں کے ساتھ کام کیا نا, مجھے بتائیں دونوں میں کیا فرق ہے, کیا یہ شہباز شریف کا لیول میٹ کر سکتے ہیں, یہ بتائیں ذرا. دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کی اپنی اپنی اسٹرینتھس ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی اب اس عرصے میں جو بطور ایک ایڈمنسٹریٹر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کی اسٹرینتھ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کے سوچ سے بڑھ کے انہوں نے ڈلیور کر کے دکھایا. حمزہ صاحب کی ایک اپنی اسٹرینتھ ہے, وہ پارٹی سٹرکچر کے اندر وہ لوگوں جو ہمارے ورکرز ہیں جو پارٹی کے سسٹم کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں اور اس کو بڑا اچھا لوگوں سے وہ رابطے میں بھی رہتے ہیں, وہ چلاتے بھی اس چیز کو. دونوں کی اپنی بھی اسٹرینتھ ہے. جیسے دیکھیں نا ایک ٹائم گزرا, نواز شریف صاحب پارٹی لیڈر ہیں, ان کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی ایک پوری سپورٹ رہی ہے ہمیشہ. انہوں نے ان کی ڈلیوری کی جو سکلز تھیں, ان کی جو بطور ایڈمنسٹریٹر ان کی سکلز تھیں, وہ ساتھ رہیں. تو ایک بڑا اچھا کمبینیشن رہا جس کمبینیشن نے اس پاکستان کو ڈلیور کر کے دکھایا. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک, میں تو سمجھتا کہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے پاس سیکنڈ جنریشن میں بھی لیڈرشپ موجود ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اتنا کرم ہے کہ ہم نے سیاست ہی قربان کر دی, سیاست ہی نہیں رہی نون لیگ کی, اب نہ کوئی بیان نہیں رہا. یہ میاں نواز شریف شہباز شریف صاحب خود کہتے ہیں کب کہا کہ ہم نے سیاست قربان کر دی اس ریاست کے لیے. انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا ان کا کوئی فیصلہ مقبول تو نہیں ہے. میری بات سنیں, پاکستان کی پبلک میں ان کا کوئی فیصلہ مقبول تو نہیں ہے. فیصلہ مقبول ہے یا نہیں ہے یہ وقت ثابت کرتا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان بچے, مسلم لیگ نون اس طرح کی جماعت یا ہماری لیڈرشپ اس طرح کی نہیں ہے کہ اپنا فائدہ سوچے. ٹھیک ہے. یہاں پہ تو جماعتیں اپنے فائدے کے لیے, اپنے جھوٹے بیانیوں کے لیے پاکستان کو قربان کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں, جو تحریک انصاف کر رہی ہے. مسلم لیگ نون جو ہے اس نے اپنی پاپولیرٹی, اپنی جو ہے نا جو ہمارا ایک سیاسی جو ہوتی ہے طاقت,
اس کو داؤ پہ لگایا پاکستان کو بچانے کے لیے, کیونکہ دیکھیں اقتدار میں آنے کے لیے, نہیں اقتدار میں آنے کے لیے, دیکھیں اقتدار کوئی پھولوں کی سیاہی نہیں تھی جب شہباز شریف صاحب آئے تھے اقتدار میں. پھر کیوں لیتے ہیں, پاکستان نہیں بچانا تھا, ملک رہنا تھا کہ نہیں رہنا تھا. مجھے کیا ہو گیا ایسا اس بار اس ٹینیور میں جو پہلے نہیں ہو رہا تھا؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ خان صاحب جس قسم کی سیاست کر رہے ہیں یا کرتے جا رہے تھے, وہ ایک مطلب ان کی سب سے بڑی جو مسئلہ تھا نا, وہ کیا تھا, نااہلی. ٹھیک ہے, انہوں نے ثابت کیا کہ میں نااہل آدمی ہوں. ٹھیک ہے, اور ان کی وجہ سے آپ دیکھیں ہم جیسا ملک جو اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے, عوام کیوں نہیں مان رہی؟ آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ پروگرام سائن کرتے ہیں, کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا نا, ٹف ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں. بالکل ڈیفینیٹلی. انہوں نے وہ پروگرام انہوں نے سائن کیا, سائن کرنے کے بعد اس کی وائلیشن انہوں نے کی. ٹھیک ہے, اس کا نقصان, اس کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑا. ٹھیک ہے, اس کو بلکہ ہم نے بھی بھگتا سیاسی طور پہ, اور پاکستان بھی بھگتا رہا, لیکن اس گرداب سے پاکستان کو نکالنا کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی. ٹھیک ہے, نکل گیا پاکستان. تو پاکستان نکل آیا ہے. مجھے بتائیں 2018 میں کہاں سے نکلا سر؟ نہیں, مجھے بتا دیں کون سی انویسٹمنٹ کون سی آئی ہے ابھی تک آپ کے پاس؟ سیاسی انڈیکیٹرز آپ دیکھ لیں, سوری معاشی انڈیکیٹرز آپ دیکھ لیں. مجھے اسٹاک ایکسچینج کی نہیں بات کرنی سر. کیوں جی, اسٹاک ایکسچینج میں کیا ہو گیا؟ اسٹاک ایکسچینج مجھے بتائیں اسٹاک ایکسچینج سے کیا ہوگا؟ آپ کے اکنامک سسٹم کا حصہ نہیں ہے اسٹاک ایکسچینج. سر آپ کہہ دیں نہیں ہے تو میں نہیں کرتا. سر میں ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں. کچھ چیزیں نا مجھے میں چاہتا ہوں کہ چیزیں پبلک اورینٹڈ ہی رہیں. کو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ہے ایک عام آدمی کو اسٹاک ایکسچینج سے کیا کنسرن ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ بس 7-8 بڑے بڑے گھر ہیں, پیپکو ہے. نہیں, اسٹاک ایکسچینج جو ہے, کیا اس سے آپ کی اکانومی کا جو پہیہ چل رہا ہے اس میں کنٹریبیوشن ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ مجھے بتائیں سر. آپ مجھے بتائیں. سر بزنس سے ہوتا ہے اکانومی کا پہیہ. وہ بزنس نہیں ہے, وہ کیا ہے سر؟ وہ تو ایک اسٹیبلش پاکستان کی بہت پرانی کمپنیز ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ چل رہی ہیں. کیا جب ان کا بزنس بڑھے گا تو وہاں پہ لوگ کام نہیں کرتے؟ ان کمپنیز میں لوگ کام نہیں کرتے, وہاں پہ امپلائمنٹ جنریٹ نہیں ہوتی. مجھے بتائیں نا ایک سیکنڈ, یہ جو پاکستان کی خوشحالی سے کوئی تعلق ہے اس کا؟ ہم کچھ انیشیٹو جو ہم نے لے رہے ہیں, یہ ہمارا ستھرا پنجاب جو سی ایم کا پروگرام ہے, ٹھیک ہے, 1 لاکھ کے قریب یہاں پہ جاب لوگوں کو ملنی ہے, جابس ملنی ہے نا. پھر مجھے بتائیں, یہ جو دعوے تو انہوں نے کیے تھے نا 1 کروڑ نوکری دیں گے. بالکل بالکل, نوکری کا دینی تھی, لوگ بے روزگار نوکری تھی, 1 کروڑ نوکری, 50 لاکھ گھر تھے. بات یہ ہے کہ ہم نے ریئلسٹک بات کی. صرف میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ 1 لاکھ کے قریب نوکریاں اگلے 3 ماہ میں لوگوں کو مل جائیں گی. ٹھیک ہے, آپ جا کر مارکیٹ میں خود چیک کیجیے گا. اچھا, مل جائیں گی, کام شروع ہو رہا ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ ایون جو ہمارا اسکولس کا سسٹم ہے جس کو آؤٹ سورس سی ایم کرنے جا رہی ہے, اس میں بھی لوگوں کو نوکریاں ملنے جا رہی ہیں, وہ ایک علیحدہ چیز چل رہی ہے. پھر مجھے بتائیں, اپنی چھت اپنا گھر جو پروگرام ہے, تھوڑے سے ہی اسٹارٹ کیا ہے. انہوں نے کہا جی میں نے 5 لاکھ گھر اس 5 سالوں میں بنا کے دیں گے, منیمم 5 لاکھ ان شاء اللہ بنا کے دیں گے لوگوں کو. یہ ہیں وہ چیزیں جو وہ کر رہی ہیں, لوگوں کے لیے گھر بنا رہے ہیں. انہوں نے تو گھر گرا دی, لوگوں کے برباد کر دیے. ہم نے کام دیکھیں, ہم چیزیں لے کے آ رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں. آپ لوگ کی ایڈمنسٹریشن کیوں نہیں نظر آ رہی گراؤنڈ میں؟ میں ویسے آپ لوگ کی گراؤنڈ میں ایک اور چیز, ایک اور بات مجھے کوئی بتا دیں کہ بھائی 3 چکن کی دکانیں, ایک سیکنڈ سر, میں بنیادی اس پہ رہوں نا تھوڑا پبلک. 3 چکن کی دکانیں ہیں, اس کا ریٹ کچھ اور ہے, اس کا ریٹ کچھ اور ہے, اس کا ریٹ کچھ اور ہے. 3 اتوار بازار ہیں, اس کا ریٹ کچھ اور ہے, اس کا ریٹ کچھ اور ہے, اس کا ریٹ کچھ ہے. وہ مارکیٹ کمیٹیاں ایک اسٹرکچر بڑا زبردست آپ لوگوں نے ڈیولپ کیا تھا, وہ نظر نہیں آ رہا. ہر ایک کا اپنا ریٹ ہے. یعنی آپ گھر سے جو بجٹ بنا کے گئے ہیں کہ بھائی مارکیٹ میں مجھے یہ چیز ملے گی, وہ وہاں اس کو اتری نہیں مل رہی. دیکھیں میری بات سنیں, یہ کنٹرول کیوں نہیں ہے؟ گورنمنٹ نظر آ رہی ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو, ایک سیکنڈ مجھے بتائیں ایک چیز کا, کیا آج سے پہلے جب کبھی بھی کم ہوتے تھے, پیٹرول کے ریٹس کم ہوتے تھے, فیول کے ریٹس کم ہوتے تھے, کرائے میں فرق نہیں پڑتا تھا؟ یہ پہلی دفعہ پنجاب میں ہوا ہے کہ لوگوں کو جن سے اوور چارجنگ کی گئی کرائے واپس کرائے گئے. جی بالکل, اور لوگوں کو جرمانے کی گئے. گورنمنٹ, پنجاب کی گورنمنٹ نظر آ رہی ہے. آپ یہی چیز باقی صوبوں میں جا کے دیکھ لیں, باقی صوبوں میں تو کوئی چیز اس طرح نظر ہی نہیں آ رہی. شان صاحب, میرا معاملہ کرائے کا نہیں ہے نا, میرا معاملہ میں نے آپ کو ایک مثال دی, قیمت کم ہونے سے میں نے آپ کو ایک مثال دی, کیا سبزیوں کی قیمت کم ہوئی, کیا پھلوں کی قیمت کم ہوئی. یہ آپ کس طرح اس چیز کو ڈٹرمن کریں گے؟ اس کے لیے انفلیشن ریٹ ہوتا ہے نا. جی سر, کہ آپ انفلیشن ریٹ جب سے پچھلے 8 ماہ میں کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے؟ مجھے بتا دیں. انفلیشن ریٹ میں سادے الفاظ میں پبلک بھی سن لیں, انفلیشن ریٹ کہتے ہیں مہنگائی بڑھنے کا تناسب. ہاں, وہ کم ہوا, مہنگائی نہیں کم ہوئی. پلیز اس کو کلیئر کر دیں, مہنگائی بڑھنے کا تناسب کم ہوا ہے. بھائی اور کتنی جان لینی ہے, کتنی مہنگائی کرنی ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. جب ہم آئے تھے, یہ جو ایک ڈیسیژن آپ کو اور بتا دیتا ہوں, بڑی اس پہ تنقید کی گئی. چیف منسٹر پنجاب نے ایک ڈیسیژن لیا تھا جو ہمارا ویٹ کی پروکیورمنٹ کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تو پنجاب پہلی دفعہ ویٹ پروکیورمنٹ سے باہر نکل آیا. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے جو آٹا مارکیٹ میں 4,000 میں بکنا تھا
وہ گندم بکنی تھی وہ 2500 پہ آ گئی. ٹھیک ہے. کیا مجھے بتائیں پانی کے بعد آج ہر گھر کی سب سے زیادہ ضرورت آٹا نہیں ہے مجھے بتائیں. بالکل ہے. تو اگر اتنا فرق اس سے ایک چیز میں پڑا ہے ٹھیک تو ہے. کیا وہ پرائسز کم نہیں ہے؟ کیا روٹی یہاں پہ 12 روپے کی نہیں آئی؟ ٹھیک ہے. 20 روپے سے نیچے نہیں آئی روٹی. ٹھیک ہے. تو یہ کس طرح آئی؟ یہ کیا گورنمنٹ اب وہ ریٹ ایگزسٹ کرتے ہیں جو بالکل کیے گئے تھے؟ کرتا ہے. کیا وہ کنٹرول ہے آپ لوگوں کا بھی؟ ہے. آپ جائیں کمپلینٹس نشان صاحب میں جانے کے بعد بات کر رہا ہوں میں آپ سے. بتاتا ہوں آپ کو سلمان بھائی، میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ہر جگہ یہ ہوگا. ٹھیک ہے. جہاں کوئی چیز پکڑی جاتی ہے اس پہ سخت ایکشن لیا جاتا ہے. لوگ ابھی بھی ہمارے کیونکہ معاشرے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں یہاں پہ لوگ اوور چارجنگ کا ایشو ہے. لیکن گورنمنٹ نظر آ رہی ہے آپ کو جہاں جہاں ایشوز آتے ہیں ہماری وہاں پہ جو پرائس کنٹرول ہم کمیٹیز بنا کے یہ نظر نہیں آ رہی. وہ آ رہی ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو ایکشنز ہو رہے ہیں، جرمانے ہوتے ہیں. آپ جائیں جا کے کسی ڈی سی آفس میں جائیں ان سے جا کے پوچھیں کہ جی بھائی آپ نے پچھلے 1 مہینوں میں پرائسز کو ذیشان صاحب میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتا دوں. میں ایک چیز کلیئر کر دوں. آپ جرمانے میں اس میں کوئی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. آپ لوگ یہ جرمانے کر رہے ہیں. جرمانہ کر رہے ہیں جہاں پہ کوئی ایشو ہوگا تو جرمانہ کریں گے. ذیشان صاحب میری بات سن. ذیشان صاحب لائن سے 10-20 دکانیں، ان میں سے ایک دکان کو بند کر دیا اور 10,000 جرمانہ کر دیا کہ بھائی جسٹ سپوز آپ نے یہ اسموک لاک ڈاؤن کی وائلیشن کی ہے. وہ 9 دکانوں نے کیوں نہیں کیا یہ آن گراؤنڈ؟ ایک سیکنڈ سر. اور اس کے بعد جو اس کو جرمانے کی لسٹ دی گئی ہے، کبھی آپ نے کبھی اس لسٹ کو پڑھا آپ نے؟ کیونکہ میرا خیال ہے وہ بلدیہ کی عمارت کے اندر ہی وہ اے سی شیسی بیٹھتے ہیں. یہ میرا ایکسپیرینس ہوا، میں آپ کو خود بتا رہا ہوں. وہ کس کھاتے میں جا رہے ہیں جرمانے؟ وہ کس بل کی مد میں جا رہے ہیں جرمانے؟ اس کا کیا ریکارڈ ہے آپ کے پاس؟ بالکل ہے. کیا ہے سر؟ جو جرمانہ دیکھیں میری بات سنیں، چلان ہو یا کچھ جرمانہ ہو جو آفیشیل ڈاکومنٹ پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آفیشیل ڈاکومنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ پیسے سرکار کے پاس ہی جاتے ہیں جب جرمانہ پہ ہوتا ہے. وہ ممکن ہی نہیں نا یہ چیز. ٹھیک ہے. جی ہاں. دوسری بات جو آپ نے کی نا، دیکھیں میری بات 9 دکانیں کیوں چھوڑی؟ 9 ہوٹل کیوں چھوڑے؟ یہ جو بات آپ نے کی نا یہ مفروضے پہ بات ہے. میں بتاتا ہوں ایسی چیز نہیں ہو رہی. آپ ابھی چلیں گے اس پروگرام کے بعد میرے ساتھ پورا لاؤ. میں آپ کو ایسی 1000 دکانیں دکھا سکتا ہوں. میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں. میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ 100% دکانیں یا 100% لوگ جنہوں نے کوئی غلط چارجنگ کی ہے وہ 100% پکڑے گئے ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے. لیکن جو کرتا ہے، جو رپورٹ ہوتا ہے فوری پکڑا جاتا ہے. دیکھیں اسکوپ اتنا بڑا ہوتا ہے. پولیس کی کون رپورٹ کرے گا؟ دیکھیں جتنے ماشاءاللہ جتنے ان دنوں میں یہ لوگ امیر ہوتے ہیں، اس کا بھی میں حل بتاتا ہوں. آئی جی کو آپ لوگوں نے کسی اور کام پہ لگایا ہوا ہے. میں بتاتا ہوں اس کا. آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں پہلی دفعہ ایک پیرا ایکٹ جو ہے پاس ہوا ہے. پیرا فورس جو ہے نا، پوری دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے میونسپل پولیسنگ کا ایک کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. تو پنجاب بھی اس طرح کی ایک جو ہے نا فورس بنا رہی ہے جو ایک زمانے میں اسپیشل برانچ ہوتی تھی. نہیں اسپیشل برانچ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اسپیشل برانچ ڈفرینٹ یہ ہے انفورسمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے. دیکھیں ہمارے یہاں پہ ایشو رہ رہا ہے. دیکھیں نا اس طریقے سے آپ اداروں کو بہتر کر رہے ہیں. انفورسمنٹ کے لیے سی ایم کا یہ بھی ویژن تھا. انہوں نے ایکٹ پاس ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس پہ کام جاری ہے. اتھارٹی بن چکی ہے اس کو. ٹھیک ہے. سی ایم خود اس کو ہیڈ کر رہی ہیں، خود اس کو چیک کر رہی ہیں سب چیزیں. اچھا آگے بڑھوں تھوڑا. یہ جو انفورسمنٹ کے لیے جو ایک پوری ایک فورس بنے گی جو تمام ضلعوں میں جائے گی، الٹیمیٹلی اس فورس سے بھی بہت چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن اب گورنمنٹ کی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ان کی ول ہے، کوشش ہے. 4.5 سال بعد آپ لوگوں کہنا ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا. نہیں ہم نہیں کہتے. ہمیں پلیز تھوڑا اتنی جلدی تھوڑی نظام بدلا جاتا ہے. ہم تو یہی ڈائلاگ سن کے بڑے ہو گئے. ایک فکرہ بولوں گا. جی آپ 12 سال کی نا، ٹھیک ہے، کے پی سے مثال لے لیتے ہیں نا. 12 سال کی ان کی کے پی کی کارکردگی لے لے، ہماری 8 ماہ کی کارکردگی لے لے. سر ادھر تو ایک بھی فارم 45-47 کا مسئلہ نہیں ہے. کیا فارم 45-47 پھر لوگ کیوں دیتے ہیں ووٹ؟ کون سا فارم 45-47 دیتے ہیں؟ ادھر کے یہ جو ایک بات بنی ہے فارم 45 فارم 47. ٹھیک ہے بھائی فارم 45 کے بعد ہی فارم 47 بنتا ہے. چیلنج ہی کسی نے نہیں کیا ادھر کسی حلقے کو. تو نہیں تو مطلب اگر ادھر تو چیلنج کر رہے ہیں نا. میں پنجاب میں چیلنج کرنا تو کوئی جواز نہیں ہے کہ جسے چیلنج کر دیا غلطی ہوگی وہاں پہ. ٹھیک ہے. پی ٹی اے کے تو پورا یہ تو امتیاز ہے ان کا. پھر یہ لوگ کیوں دیتے ہیں اگر ان کی کارکردگی نہیں ہے؟ کیونکہ میں بیسکلی اس کا کے پی کے کسی وزیر سے بات کروں زیادہ مناسب ہے. میں ویسے پولیٹیکل آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں سر. میں نے بھی آنا کوئی اور کچھ چیزوں پہ ہے. پھر لوگ ویسے کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ملٹیپل وجوہات ہیں. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو تنظیمی سٹرکچر ہے وہاں پہ ہمارا پنجاب ہے. پنجاب مسلم یونین کو کیوں ووٹ دیتا ہے نا پنجاب مسلم یونین کو ووٹ؟ کیونکہ یہاں پہ ہماری کارکردگی ہے، ہم کرتے ہیں. ہماری ایک ڈفرینٹ کے پی جو ہے نا، کے پی
کہ اوور آل آپ پچھلی عرصے دراز سے ایک وہ دیکھیں جو ان کی ڈیولپمنٹ ان کے جو وہاں پہ صورت حال ہے وہ بہت پیچھے رہ چکے ہوئے ہیں، ایز اے صوبہ بہت پیچھے رہ چکے ہیں. یقیناً وہاں پہ ان کا یہ جو جھوٹا اور یہ جو انہوں نے وہ بیانیہ بنایا جس میں اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا کہ جی ہم مظلوم ہیں، مظلومیت کی آڑ میں کچھ نہ کچھ لوگوں کو انہوں نے اپنی طرف اٹریکٹ ضرور کیا. یہ میں کچھ نہ کچھ کیا. دیکھیں نا اتنی اکثریت تو آپ کو پنجاب میں نہیں ملی جتنی ان کو کے پی کے میں مل گئی ہے. ٹھیک ہے، میں اس بات کو اگری کر رہا ہوں، ٹھیک ہے ان کو ملی ہے وہاں پہ. تو بات یہ ہے کہ تو ہم نے تو کارکردگی کی بات کر رہے ہیں نا. وہ لوگ جب پنجاب والے جب وہ پنجاب میں آتے ہیں نا، بڑے تھوڑے لوگ وہاں سے جو آتے ہیں پنجاب کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ پنجاب اتنا آگے جا اس میں تو کوئی شک نہیں. اس میں اچھا آگے بڑھتا ہوں. اچھا عثمان بزدار صاحب پہ بڑے الزام تھے جی، لوٹ مار کے الزامات بڑے لگائے گئے. فراق گوگی صاحبہ اور ادھر کا آج تک پروو آپ لوگ کچھ نہیں کر سکے، صرف باتیں تھیں، میٹنگ تھی، اسٹیٹمنٹ تھی، پریس کانفرنس تھی، اس کے بعد کچھ نہیں نکلا. ابھی تک آپ لوگ کی حکومت میں کوئی بڑا اسکینڈل نہیں آیا. اس میں بھی فراق گوگیاں تو ہوں گی ڈیفینیٹلی، کچھ فراق گوگے بھی ہو سکتے ہیں. مجھے بتائیں وہ بھی ہم اس وقت کا انتظار کریں کہ آپ کہتے ہیں نہیں بالکل کلین چٹ ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں؟ ہے یہ نہیں کوئی نہیں ہے. دیکھیں نا میں بتاتا ہوں، آپ یہ کہتے ہیں ہو سکتے ہیں، آپ ہو سکتے ہیں کی بنیاد کے اوپر ہم پہ الزام ادھر بھی تو ہو سکنا پہ ہے نا. نہیں میں بتاتا ہوں ادھر کی اور ادھر کچھ پروف کر سکے میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ میڈیا میں ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کی اپنے سورسز ہوتے ہیں جس سے آپ چیزوں کو چیک کرتے ہیں. جب بزدار حکومت تھی، بزدار حکومت میں ایک چیز جو بڑی عام تھی، جو میں سمجھتا ہوں کہ زبان زد عام ہو چکی ہوئی تھی، لیکن obviously ان چیزوں کے ثبوت اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ وہ پوسٹنگ ٹرانسفر ہے. مثال وہاں پہ پوسٹنگ ٹرانسفر کیسے ہوا کرتی تھی؟ ٹھیک ہے، پیسے پکڑے جاتے تھے، ٹھیک ہے، لوگوں کو پوسٹنگ ٹرانسفر پہ لگایا جاتا تھا. ٹھیک ہے. ہمارے اوپر تو الزام ہی بلا کیا ہے، ہمارے اوپر الزام یہ ہے کہ ہم نے ٹوٹلی میرٹ پہ لوگوں کو لگانا شروع کیا. ہم نان پولیٹیکل بالکل پیپلز پارٹی کا بھی الزام ہے آپ کے اوپر. ہم تو نان پولیٹیکل ہو چکے ہیں اس معاملے پیپلز پارٹی کا یہ ہے. ہم نے دیکھیں ہم نے تو بالکل وہ کام کیا جو کہ سمجھتا ہوں کہ ایک میرٹ بیس کام تھا کہ لوگ اب لگ رہے ہیں 100% ہمارے جو ہے نا وہ میرٹ کے اوپر، ان کے اوپر کوئی سفارش کسی وجہ سے بھی ان کی تعیناتیاں نہیں ہو رہی. اب کوئی نہیں ہے ویسے بالکل اب کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ میں کوئی پیسے نہیں لگ رہے. ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں. اچھا ایک بات بتائیں، آپ نے بھی الزام لگایا جو آج تک پروف نہیں کر سکے. ویری ٹرو، آنیسٹلی یہ چیز ہے نا. اب جب چیزیں کہیں ہوں تو وہ پروف کہیں ہوں تو پھر ہم بات بھی کر سکیں نا. آپ لوگوں نے آج تک کوئی کوشش کی فراق گوگی صاحبہ کو دبئی سے لانے کی؟ اتنے شیخوں شوخوں سے ملتے ہیں آپ لوگ، کبھی آپ لوگوں نے ایسی کوئی کوشش؟ جیسے آپ کو بھی پتا ہے کہ کوئی ایسی چین نہیں ہے جس کو آپ پکڑ سکے. باتیں ضرور ہیں، باتیں میں کچھ بھی ہے. چلیں اگر آپ کہتے ہیں نہیں واقعی یہ لوگ کرپٹ ہیں تو بھائی وہ پنجاب میں ہی پھر رہا ہے نا عثمان بزدار، اسے آپ نے آج تک گرفتار کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں میری بات سنیں، کیوں نہیں کیا؟ اس پورے معاملے میں پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھے وہ کون تھے؟ عمران نیازی اور بشرا بی بی. ٹھیک ہے، یہی تھے پیچھے سب کچھ. کریں تو پروف کرنے کے لیے چیزیں واضح کر رہے ہیں. آپ کی مجھے ایک سیکنڈ مجھے بتاؤں، میں ایک سیکنڈ بتاتا ہوں آپ کو. مجھے بتائیں 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، ٹھیک ہے، القادر ٹرسٹ والا، ٹھیک ہے، وہ کیس کسی سے چھپ، اب مجھے بتائیں اس کا کوئی جواز دے سکتے ہیں یہ؟ آپ کو معلوم ہے نا وہ کیس کیا ہے؟ وہ کیس یہ ہے کہ ایک 190 ملین پاؤنڈ جو ہے نا وہ پکڑے جاتے ہیں وہاں پہ یو کے میں، اور وہ وہاں کی عدالت یہ کہتی ہے جی کہ یہ پیسے اسٹیٹ آف پاکستان کے پیسے ہیں. ایسے ہی نا جی، اسٹیٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ پیسے جب یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں کے جو اس وقت کی کیبنٹ بیٹھی ہوتی ہے یا اس وقت کے پرائم منسٹر بند لفافے میں لوگوں سے سائن کیا کرواتے ہیں، وہ 70 ارب روپیہ بنتا ہے. 70 ارب روپیہ وہ جس پراپرٹی ٹائکون کے پیسے پکڑے جاتے ہیں، نام لیں کیا ہوگا، ملک ریاض صاحب کے جو پیسے پکڑے جاتے ہیں وہاں پہ، انہوں نے جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا ثاقب نثار صاحب کا، وہ بھی انہوں نے ملی بھگت سے کہ جی بحریہ کراچی میں اتنی جو ہے نا وہ لینڈ ہو گیا. مجھے بتایا وہ کدھر گئے 70 ارب؟ میری عرض بس وہ 70 ارب کہاں گئے؟ وہ سپریم کورٹ نے اپنے انہوں نے وہاں پہ ٹرانسفر کروا کے وہاں سے کے جانے تھے. ٹھیک ہے، وہ 70 ارب روپیہ ملک ریاض کی جو لائبلٹی تھی، جو اسے لائبلٹی تھی جو سپریم کورٹ کو اس اکاؤنٹ میں جو ان کے فیصلے کے مطابق جمع ہونی تھی، میں فیصلے کے مطابق بات کر رہا ہوں نا، جی جی بالکل، تو وہ 70 ارب جو ہے نا وہ اس کے کھاتے میں دے دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی لائبلٹی کو کلیئر کر دیا جاتا ہے، اس کو دے دیے جاتے ہیں پیسے واپس. ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں القادر ٹرسٹ جو ہے نا ٹرسٹ بنا کے ٹھیک ہے پیسے لے لیے جاتے ہیں، اس سے زمین لے لی جاتی ہے. اس سے فائدہ کس کو ہوا ٹرسٹ بنانے کا؟ وہ ٹرسٹ کس کا ہے میں بتا رہا ہوں، کس کو فائدہ ہوا؟ وہ جو بشرا بی بی اور اس کی فیملی یونیورسٹی سے کس کو فائدہ ہونا نہیں،
وہ تو پکڑا گیا نا, ابھی ہے تو صحیح نا موجود, آپ نے کبھی دیکھی جا کے خود؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے دیکھی ہے جا کے خود؟ اس کا کیمپس تک رن ہو رہا ہے. نہیں, جی ٹی روڈ نہیں, جگہ ہے, جی زمین ہے, اس کو بلڈنگز بنی ہیں, ہاں کیمپس ہی رن ہوا, لیکن وہ ایک پراپرٹی تو بن چکی ہے. اس سے کیا, اس سے عمران خان کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیوں جی, کوئی یونیورسٹی بنانے کا, یا بشرا بیوی کو کیا فائدہ ہوگا؟ سر میں نے میں کہتا ہوں وہ ٹرسٹ کے نام ہو گئی. اچھا, ٹرسٹ کے بینیفیشری کون ہے؟ میں کہہ رہا ہوں بشرا بیوی کی فیملی نہیں ساری. ٹرسٹ کا تو بینیفیشری کوئی بھی نہیں ہو سکتا نا سر جی. نہیں جی, اس کے ہیں جی, ٹرسٹی ہے. میری گزارش سنیں, ان کا کنٹرول ہے سب کچھ, انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈلوائی نا مجھ ساری چیزیں. ٹھیک ہے, تو مجھے بتائیں یہ چیز اتنی سادہ نہیں ہے جتنی سادہ آپ سمجھ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے اس چیز کا؟ اچھا, میں اب سلمان بھائی مجھے آپ کو بتائیں نا, یہ جو میں نے بات بتائی ہے, یہ جو ٹریل پوری بنی ہے, یہ چھپی ہے کسی سے؟ آپ مجھے بتائیں کہ 70 ارب ایسے ہی نہیں گیا. میں تو کہہ رہا ہوں کوئی سوئس اکاؤنٹ مجھے آپ بتا دیں, کوئی پتہ چلے مالٹا کے کسی اکاؤنٹ آف شور کمپنی کے تھرو گئے ہو, تو میں کہوں کہ بھائی ادھر پیسہ ان کے پاس پہنچ گیا. اب انہوں نے سلمان بھائی, اب 72 سال کے بعد عمران خان نے انجوائے کرنا ہے, سلمان بھائی میرا, یا نواز شریف صاحب نے انجوائے کرنا ہے. آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. 70 ارب جس طرح میں نے بتایا ایسے ہی کیا, ایسے آپ جو کہہ رہے ہیں, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں نا, آپ مجھے بتائیں, آپ بھی جرنلسٹ ہیں. وہ 70 ارب ملک ریاض کی لائبلٹی کلیئر کرنے کے سپریم کورٹ میں گیا نا, اس کی لائبلٹی کلیئر ہوئی نا, سپریم کورٹ کھاتے میں کلیئر ہوئی نا. یعنی نہیں, وہ تو 400 ارب ہے, 400 ارب ہے نا, اس میں 70 ارب تو گئی نا سر. ابھی 330 ارب لینا ہی نہیں لینا ہے نا, لیکن 70 ارب جو تھا, جو اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ تھا, میں کہوں 330 ارب روک دیا اس کے بعد. نہیں, میرا سوال یہ نہیں ہے, میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں, جو آپ مجھے چھوٹی سی, میں جو کوشچن آپ سے جسارت کر رہا ہوں پوچھنے کی, 70 ارب روپیہ جو پاکستان آیا تھا, اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ تھا, وہ تو اسٹیٹ کے کسی استعمال میں آنا چاہیے تھا نا. وہ جس بندے کا پیسہ پکڑا گیا, اسی کی جو لائبلٹی تھی سپریم کورٹ کے اس کے فیصلے کے مطابق, وہ 70 ارب اسی کو دے دیا گیا, اس کی لائبلٹی کلیئر کرنے کے حوالے سے. 400 کچھ ارب دینا تھا, 70 تو ان کے کھاتے میں نکال دیے نا. تو ایکچولی دیکھیں نا, اس سے بڑا فراڈ کیا ہو سکتا ہے؟ کس نے کیا یہ فراڈ؟ عمران نیازی, اور اس کی فیصلہ تو سپریم کورٹ کا تھا. اس نے کہا تھا لائبلٹی ایسے کلیئر کرے. نہیں, وہ تو اس نے کہا لائبلٹی کلیئر کرے, اس کا فیصلہ تھا لائبلٹی, وہ تو لائبلٹی کلیئر کرے نا. اس کا پاکستان سے تو کوئی تعلق نہیں. سلمان بھائی اتنے سادہ, اچھا میں اب آگے بڑھ جاؤں, اتنے سادہ آپ بھی نہیں ہیں. یہ 70 ارب روپیہ اس وقت عمران نیازی نے, کبھی مریم نواز صاحبہ کے کسی فیصلے سے اختلاف کیا آپ نے؟ آپ کو اتنی جرت دی ہے انہوں نے؟ بتائیں کبھی کوئی دباؤ میں آپ دباؤ میں آ گئے ہو؟ کیبنٹ میں جب بیٹھتے ہیں, جب میٹنگز ہوتی ہیں, یقین مانیے کہ ہم اپنے مشورے دیتے ہیں, اور ہمارے مشوروں کی بنیاد کے اوپر وہ اپنے اختلاف جسے کہتے ہیں, نہیں میں نہیں کہتا ہماری ڈسکشن ہوتی ہے. ڈسکشن میں ہمارے مشوروں کے مطابق یقین مانیے کہ چیف منسٹر پنجاب اپنے فیصلے تبدیل بھی کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ بات بڑی, میں آپ کو ریئلسٹک بات بتا رہا ہوں, وہ اتنی زیادہ مشاورت و مشورے کرتی ہیں اپنی ساری کیبنٹ کے ساتھ. میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں کہ اگر میرے ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ میرا کوئی ایسی انیشیٹو ہے جو ہم لے رہے ہیں, کر رہے ہیں, تو چیف منسٹر پنجاب جو بات میں ان سے کہوں گا کہ جی یہ چیز اس طرح ہے, اس کو اس طرح کریں, وہ میری بات تسلیم کرتی ہیں. اچھا, یہ خواتین والا کہتے ہیں کہ پنجاب میں بڑا ہولڈ ہے, مریم نواز صاحبہ کے ساتھ مریم اورنگزیب, ازبا بخاری, اس میں کتنی سچائی ہے؟ آپ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں ان تم چیزوں سے؟ ایسی بات نہیں, ہر شخص اپنے ڈپارٹمنٹ کو انڈیویجولی پوری اتھارٹی کے ساتھ چلا رہا ہے, ہر شخص. میں تو اپنی ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری لے رہا ہوں ایک ایک چیز کی. ٹھیک ہے, مجھے چیف منسٹر پنجاب نے, اور اس طرح تمام جو ہمارے منسٹرز ہیں, اپنے ڈپارٹمنٹ کو پوری ذمہ داری سے چلا رہے ہیں, جس چیز کے ذمے جو کام ہے وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے حیرانگی ہوئی تھی اسموک میں, بھرپور اسموک میں, جب سی ایم صاحبہ چلی گئیں سوئٹزرلینڈ میں. نہیں ایسی, اور ایک سیکنڈ, اس کے بعد وہ پنجاب کی انوائرمنٹ کی منسٹر بھی ساتھ لے کے گئیں, اور اس کے بعد وہ چیف سیکرٹری پنجاب بھی ساتھ لے کے گئیں, جس نے اداروں سے کام لینا, رپورٹس لینی ہے. تھوڑی حیرانگی ہوئی تھی. دیکھیں یہ اس طرح کی بات اس طرح نہیں ہے, آپ یہ جو لنک جوڑ رہے ہیں, لنک اس طرح جڑتا ہے نہیں ہے. میں ٹھیک ہے, آپ کو دیکھیں جی, مریم نواز شریف صاحبہ ان کا پہلا یہ وزٹ تھا, اور ان کی اپنے جو ان کا ایک علاج ہوا ہے, علاج ہوا بالکل. اور یقیناً آپ جہاں سے علاج کراتے ہیں, آپ وہاں سے اگر آپ روٹین میں ٹیسٹ کرواتے ہیں, چیک اپ کے لیے جاتے ہیں, تو اس کو تو میں چیک بھی نہیں کہہ رہا آپ کو, اسی کے لیے وہاں پہ گئی تھی. جو چیف سیکرٹری صاحب تھے وہ ان سے پہلے وہاں پہ کسی اور, آر یو شیور وہ ان سے پہلے گئے؟ میں میرے پاس جو انفارمیشن ہے, چھٹیوں کی ڈیٹس تک ہیں. یہ دیکھیں میری بات سنیں, دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, چیف سیکرٹری صاحب جو ہے نا وہ اپنے کسی اور مقصد کے لیے وہاں پہ تھے. کس مقصد کے لیے سر؟ وہ ان کی روٹین میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ان کے کیا. مریم اورنگزیب صاحبہ کیا تھی ان کے ساتھ؟ مریم اورنگزیب بعد میں گئی تھی وہاں پہ. جی ہاں سر, وہ ساتھ تھی, سوئٹزرلینڈ میں تھی ان کے ساتھ. جی وہ بعد میں گئی تھی. میں خود
جو تھا اس وقت مجھے پتا ہے کہ ہماری میٹنگ بھی تھوڑا حیران ہوئے تھے کہ یار حیران بھی ٹیم مین کور ٹیم ہی نہیں ہے ادھر، نہ سی ایم ہے نہ انوائرمنٹ جو منسٹر ہے وہ نہیں ہے. میری بات سنیں، اور پھر جب سوال کرے تو وزیر تعلیم کہتے ہیں کیا یوں کر کے بادل پیچھے کر دیں گے. کیا ان کے جانے سے کوئی کام میں حرج ہوا؟ بتائیں مجھے، کام میں حرج ہوا؟ سر آپ کا کوئی حرج نہیں ہوا. میٹنگز ریگولر چلتی تھی، کام تو ہوا بھی نہیں نا سر، یہ تو ہوائیں تبدیل ہو گئی. کیوں کام؟ یہ تو ہوائیں تبدیل ہو گئی نا سر. میری بات سنیں، یہ جو آپ کا مسئلہ ہے یہاں پہ اسموک کا، جی آج کا ہے؟ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کم از کم آپ کو ایک گورنمنٹ ملی ہے، کم از کم ایک گورنمنٹ ملی ہے جس نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا ہے. آپ ذرا خود ان تفصیلات چیک کریں. میں ایک مثال دیتا ہوں. ٹھیک ہے، بھٹے ہیں، وہ ایک وجہ بنتی ہے نا اس اسموک کی. ٹھیک ہے، اس پہ جو کریک ڈاؤن ہوا، وہ تو ہر بار ہی ہوتے ہیں سر. عثمان بزدار بھی کرتے تھے، شہباز شریف صاحب بھی کرتے تھے، یہ سب ہوتا ہے کریک ڈاؤن ہوتا ہے. جی. اس کے بعد جو ہمارا ٹرانسپورٹ ہے، ٹرانسپورٹیشن سسٹم جو ہے نا، کیا کیا اس پہ ایک سسٹم آ رہا ہے نا. اب باقاعدہ اس کے لیے جو وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹ کمپلسری کیا جا رہا ہے. اب اس پہ بھی ٹائم لگنا تھا. وہ تو ہمیشہ سے ہی تھا سر. نہیں سر، کمپلسری ہوتا نہیں تھا. نہیں سر، نہیں تھا نا. اب اس کو سر 100-200 روپے دے گے اس کو کرا دینا، سزا جزائی کوئی نہیں ہے. میں نہیں رہا ہوں، وہاں پہ ایک ایم او ٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے آپ وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹ آپ کو ملتا ہے. ہر سال آپ کو رینیو کرنا پڑتا ہے. آپ کو پتا ہے ادھر اس دن جائے گا وہ بندہ اور اس کو اسی طرح انٹرٹین کیا جائے گا کہ بھائی اپنا سرٹیفکیٹ لے لو. وہ جب سسٹم بنا ہوگا نا، آپ خود جا کے دیکھیے گا، وہ بقاعدہ آٹومیٹڈ سسٹم ہوگا. اس طرح نہیں ہوگا کہ جا کے لوگ اس طرح سے کرا. 2-3 کوئی آنسر اور مجھے ذرا کر دیں سر. تحریک انصاف اسلام آباد میں احتجاج کیا، آپ بتائیں پی ٹی آئی کو کچھ حاصل ہوا یا نقصان ہوا یا حکومت بیک فٹ پہ گئی، کیا ہوا؟ دیکھیں جی، ایسی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ایکسپوز ہوئی ہے بری طرح سے. اچھا، وہ فرسٹریٹ ہوئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، مطلب میں بتاؤں، میں تو کہوں گا اناڑی کو ہاتھ میں چیز آئی ہوئی ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کس طرح کرنا ہے، کیا چلانا ہے. اناڑی آپ پتہ طارق صاحب کو کہہ رہے ہیں؟ میں بشرا بی بی کو کہہ رہا ہوں، میں بشرا بی بی کو کہہ رہا ہوں، اور میں علی مین گنڈا پور کو کہہ رہا ہوں. کیا غلط کیا؟ مجھے ایک سیکنڈ میں ایسا کون سا کام کیا جو کلثوم نواز نہیں کر سکی؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. کون سا ایسا کام کیا جو نصرت بھٹو صاحبہ نہیں کر سکی؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. نسیم ولی نہیں کر سکی؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. بات یہ ہے کہ اس سے پہلے باقی جماعتیں بھی کرتی رہی ہیں، احتجاج ہوتے رہے. احتجاج کا کوئی مسئلہ نہیں. احتجاج میں کیا پولیس والے رینجرز والے شہید ہوتے ہیں؟ اس احتجاج میں پولیس والوں پہ رینجرز کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں. اچھا، آپ کو نظر آئے ہیں نا، وہ سامنے آئی ہیں چیزیں. شہداء ہیں. ٹھیک ہے، یہ 9 مئی پارٹ 2 تھا ایکچولی ان کا. اچھا، یہ ایک فاشسٹ جماعت ہے. ٹھیک ہے، یہ پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتی. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہمارے بندے مار دیے، شہید کر دیے. جھوٹ بولتے ہیں، ان کی بات کا کیا یقین ہے، جھوٹ بولتے ہیں. ساری زندگی خان صاحب نے تو آپ لوگ کیوں اتنا سچ بولتے ہیں؟ خان صاحب نے اپنے جھوٹ کو یو ٹرن کا نام دے دیا اور اس کو کہہ دیا جی یو ٹرن بندہ لے سکتا ہے. مطلب یہ دیکھیں نا، انہوں نے خان صاحب کی باہر آ جائیں گے، پوری جماعت اس طرح کرتی ہے نا. وہاں پہ جو گالم گلوچ دے گا کرے گا اس کو آگے لایا جائے گا. مجھے ایک بات بتائیں، اس احتجاج میں ان کے لیڈرشپ کدھر تھی؟ ساری کی ساری آپ نے شوکت یوسف زئی صاحب کا بیان سنا ہے؟ جی سنا ہے. سنا ہے؟ آج آپ وہ جو اپنی جماعت پہ پھٹے ہیں، وہ دیکھے انہوں نے بات جو کی ہے، وہ تو صرف اور صرف کارروائی ڈالنے، وہ تو سنسیئر ہی نہیں ایک دوسرے کے ساتھ، سارے کے سارے. اچھا، میں کارروائی پروگرام اس پہ بہت سی چیزیں ہیں نا، اس پہ بہت سی چیزیں. پی ٹی آئی کا بھی دعوے، پی ٹی آئی کے مجھے بتائیں پہنچ گئے سر. آپ لوگوں نے جتنے دن پریس کانفرنس کی نا، اس نے کسی جسے کہتے ہیں نا وہ ہم نے پرووک کیا لوگوں کو، ریسٹرین کیا ہم نے، تاکہ کوئی جانی نقصان نہ ہو. پھر اندھیرے میں کیا کیا؟ اندھیرے میں کیا؟ لائٹیں آف کر کے کیا کیا؟ لائٹیں آف کر کے ڈی ایس این جیز کو ڈاؤن کر کے کیا کیا؟ ان کے بندے وہاں سے اریسٹ کیے گئے. وہ ویسے ہی تب تک ویسے ہی جا چکے تھے. تب تک وہ جن لوگوں کو بیوقوف بنا کے لے کے آئے تھے، اندھیرے سے بھاگنے کا موقع جب پہنچنے کے بعد علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی جب نکلی ہیں تو اس کے بعد تو بندے ویسے تتر بتر ہو چکے ہوئے تھے. کنٹینر ہی آگ لگا دیا آپ لوگوں نے. وہ لگا کے گئے ہیں، ثبوت مٹا کے گئے ہیں اپنے. اچھا، وہ عطا طارق ساری گاڑیاں بھی خود ہی تباہ کر کے گئے. میں بتا رہا ہوں کر کے گئے. وہ یہی تو صاحب ہے. میں کتنا ویسے مزیدار ہے، خدا کی قسم. ایک مثال ہے نا ان کے اوپر، یہ ان کی کوئی بعید نہیں ہے. یہ مطلب جو ہے نا، یہ کسی پہ بھی الزام لگا سکتے ہیں، خود کے ساتھ کچھ کر کے لوگوں پہ الزام لگا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا سیاسی جماعتیں آپس میں بات کر کے سیاسی جماعتوں کو بات کرنی چاہیے، لیکن سیاسی جماعتوں کو کرنی چاہیے. دہشت گرد جماعتوں کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی. آپ پی ٹی آئی کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کر کے دی ہے. 9 مئی کیا تھا؟ پروف نہیں کر سکے. کل کیا ہوا؟ پروف نہیں کر سکے.
آپ نے پروو نہیں کر سکے فوٹیج سامنے ہے, نہیں پروو نہیں کر سکے آپ. سامنے ہے, فوٹیجز تو وہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں, کل کی بھی دکھا رہے ہیں وہ آپ کو فوٹیجز پاکستان تحریک انصاف والے, تو وہ سوشل میڈیا تو بھرا پڑا ہے. کہاں بھرا سر ان کا سوشل میڈیا بڑا کیا ہے, جی وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کسی دنیا کے کسی ملک کی کوئی فوٹیج لیتے ہیں, اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور لگا دیتے ہیں. مطلب جتنی کو فیک فوٹیجز وہ چلا رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ لے کے آئیں کسی کورٹ آف لاء میں لے کے آئیں, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. وہ صرف فیک تصویریں بناتے ہیں, فیک فوٹیجز بناتے ہیں, اس کو سوشل میڈیا پہ چلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا کے بیس کے اوپر وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کو باہر آنا چاہیے, قتل نہیں آنا چاہیے, وہ اپنے وہ بھگت کے آئیں. ڈر لگتا ہے جو کیا ہے ہمیں کو ڈر لگتا ہے, ہمیں کو ڈر کیوں نہیں آنا چاہیے, آپ کو کیا مسئلہ ہے, انہوں نے جو کرنا تھا کر کے دکھا دیا. آپ کی کارکردگی اتنی اچھی, تو آپ کو ان سے کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے اس ملک کے ساتھ جو کیا ہے, تو کیا قانون اس حرکت میں نہیں آنا چاہیے؟ کیا کیا انہوں نے اس ہماری ایک 9 مئی کو صرف دیکھ لیں, ہماری یوتھ کو جس کے ہاتھ میں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب نے لیپ ٹاپ دیے تھے, ان کے ہاتھوں میں کس نے پیٹرول بم پکڑائے؟ خان صاحب نے پکڑائے. ٹھیک ہے, اب بات کو ڈھکی چھپی ہے. ٹھیک ہے, لوگ اس پہ بات نہیں کر رہے. رہے. نواز شریف صاحب کے لیے لوگ اس طرح کھڑے ہو کے باہر آ سکتے ہیں؟ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی لوگ کبھی آئے نہیں آ سکتے ہیں ویسے, کہ ہم نے لانگ مارچز نہیں کی, میں کہہ رہا ہوں, لیکن ہماری لیڈرشپ ایک ذمہ دار لیڈرشپ ہے. ملک کو نقصان نہیں کبھی پہنچایا اللہ کے فضل سے. ہم نے اپنے جو ہمارا ایک جو ہماری سوچ تھی, جو ہمارے اصولی موقف تھے, ہم اس پہ ہمیشہ رہے ہیں. ہمارا موقف ہمیشہ یہ رہا کہ ہم نے پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں میرٹ پہ ہو رہا ہے, میرٹ پہ ہو رہا ہے, کیا ہو گیا بتائیں. ہاں کچھ چیزیں کچھ عدالتی سسٹم ایسے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کو ابھی بھی فیور ہے, ہاں دیتے ہیں 26ویں ترمیم کر کے بھی. کیا آپ کو نہیں پتا کہ دیتے ہیں؟ ایسے ایسا کیا ہے جو انہیں صحیح لگتا ہے آپ کو برا لگتا ہے؟ ایسے ججز نہیں بیٹھے ہوئے. ایسا کیا ہے جو انہیں صحیح لگتا ہے آپ کو برا لگتا ہے؟ ان سے پوچھیں, ان سے پوچھیں نا, ان کے پاس کوئی جواز ہے. مطلب اس بندے کو لوگ کیا چاہتے ہیں, مطلب اس نے کیا کر کے دکھایا اس ملک کے لیے, کیا اس کی کارکردگی کیا ہے؟ افراتفری, بدتمیزی کا کلچر, یوتھ کو خراب کر دیا, لوگوں کے منہ میں ایسی وہ چیزیں ڈال دی کہ زبان ایسی. آپ لوگوں نے کچھ کم کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ گالی گلوچ یہ دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں ایک سیکنڈ, نون لیگ کی سیاست میں یہ چیزیں نہیں ہیں؟ مجھے بتائیں, آپ ایک کام کریں, نون لیگ کی سیاست میں یہ چیزیں نہیں ہیں. آپ ایک پی ٹی آئی کے خلاف بات کریں آج, میں کہہ رہا تو جو آپ کے ساتھ سوشل میڈیا میں یہ لوگ کریں گے نا, اس میں کوئی شک نہیں. ہاں ہمارے لوگ یہ کرتے نہیں کرتے. سر آپ ایک کام کریں, اپنے سوشل میڈیا پہ آپ ذرا تھوڑا نواز شریف صاحب کے خلاف بات کریں. سر ہمارے یہاں یہ کلچر نہیں ہے. اچھا, یہ کلچر ان کے یہاں ہے. ایک سوال, پوری دنیا یہ بول رہی ہے, اب تو مان جائیں اس چیز کو کہ ان کے یہاں بدتمیزی کا کلچر ہے. پوری دنیا کچھ اور بھی بول رہی ہے سر, وہ بھی سن رہے ہیں پوری دنیا میں. اچھا سر یہ بتا دیں, کیا مستقبل میں ذیشان رفیق کو میں وزیر اعلیٰ پنجاب دیکھ سکتا ہوں؟ دیکھیں جی بات سنیں, میں اپنی پارٹی کے فیصلوں کا پابند ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بہت بہتر, بہت اعلیٰ لیڈرشپ ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے, مریم نواز شریف صاحبہ نے ثابت کیا ہے, ٹھیک ہے, کوئی ایک بڑی جو ہے نا وہ قابل وزیر اعلیٰ ہیں, اور انہوں نے ان شاء اللہ تعالیٰ وزیر اعلیٰ یا وزارت اعلیٰ کو چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. 13 کروڑ کا صوبہ ہے, بڑے مسائل ہیں. اس کے لیے کون سی کیپیبلٹی ان کے پاس جو آپ کے پاس نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ میرے پاس وہ کیپیبلٹی ہے. ایسا کیا کیا آپ نے؟ تو ماشاءاللہ اتنے سال ورکر بھی رہے, وہ تو ابھی آئی ہیں. ورکر ہونا ایک اور چیز ہے, وہ تو ابھی آئی ہیں. صوبے کو چلانا کیا بھی کچھ نہیں, آج تک کوئی پبلک آفس بھی ہولڈ نہیں کیا انہوں نے. اچھا نہیں, مجھے بتائیں, کبھی کوئی الیکشن بھی نہیں جیتا, پہلی بار یہ سب ہو رہا ہے. ہماری جو جماعت ہے, ہماری جماعت جب مشکلات کا شکار تھی, جس وقت عمران نیازی جو ہے نا وہ جو ہمارے ساتھ کر رہا تھا, اس وقت سب سے زیادہ توانا آواز مریم نواز شریف صاحبہ کی تھی. اچھا یہ ان کا, انہوں نے یہ کرائیٹیریا ہے کسی کا سی ایم ہونے کا, انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں, جو توانا آواز نکالے. دیکھیں میری بات سنیں, انہوں نے اپوزیشن میں بھی ثابت کیا, آپ کو 6 مہینے جیل بھیجنا سی ایم بن جائیں گے؟ میں بتاتا ہوں, ایسے نہیں ہوتا. میری بات سنیں, انہوں نے اپوزیشن میں بھی لیڈرشپ سکلز ہوتی ہے نا, انہوں نے اپوزیشن میں بھی ثابت کیا کہ وہ ایک لیڈر ہیں. آج انہوں نے گورنمنٹ میں بھی آ کے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک لیڈر ہیں. لیڈرشپ سکل ہر بندے میں نہیں ہو سکتی, یعنی میرے اندر نہیں ہے. میں آپ یہ سمجھتے ہیں؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں. یعنی آپ کہتے ہیں کہ خاندان شریف سے باہر وزارت اعلیٰ بھی نہیں آ سکتی, وزارت عظمیٰ بھی نہیں آ سکتی, کیونکہ اللہ نے یہ سارا اسکل ان کو دے دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں انہوں نے ارن کی ہے, انہوں نے اپنی یہ پوزیشن جو تھی نا وہ ارن کی ہے, انہوں نے محنت سے ارن کی ہے. انہوں نے ثابت کیا ہے. انہوں نے جس بہادری سے جیلیں کاٹیں, اف نے کیا. سب سے زیادہ تکلیفیں کس نے سہی؟ شریف فیملی نے سہی.
نواز شریف صاحب 2 دفعہ جیل میرے, مریم نواز شریف صاحب 2 دفعہ جیل میرے, پھر حمزہ شہباز شریف صاحب 2 سال جیل میرے, شہباز شریف صاحب 2 دفعہ جیل میرے. چلے بھی جاتے ہیں نا, ملک سے باہر بھی تو چلے جاتے ہیں وہ تو. میری بات سنیں, لیکن نہیں چلے جاتے ہیں, ایسی فیسلٹیز بھی بڑی ملتی جاتی ہیں انہیں. جو اس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک جو کیا جا رہا تھا, اس ڈیل تو ایکسیپٹ کی تھی نا. کون سی ڈیل تھی مجھے بتائیں. ویسے ڈیل تو ایکسیپٹ کی تھی نا. وہ تو ان کو ان کے ہاتھ پاؤں پھول کے تھے. جب میاں صاحب بیمار ہوئے تھے وہ کہہ سکتے تھے نہیں جاتا میں, پھول کے تھے. وہ کہہ سکتے نا نہیں جاتا. عمران نیازی سے آپ کو توقع کر سکتے ہیں, اس جیسے بندے سے توقع کر سکتے ہیں جو کہتا میں باہر نہیں جاتا. جو نہیں وہ کس لیے ترلے ڈال رہے ہیں مجھے بتائیں. یہ بشرا بی بی اور سارے ترلے کس لیے ڈال رہے ہیں کہ ہمیں معافی دو, ہمیں این آر او دو. ان کا مقصد ہی صرف ایک ہے کہ ہمیں این آر او دو, ہمیں معافی دو. میری یہ خواہش ہے کہ آپ مستقبل میں پاکستان بلکہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ سنبھالیں تاکہ یہ مت بھی ہو جائے. آپ کا بڑا شکریہ, آپ کا تھینک یو. آپ کا شکریہ, لیکن یہ چیز میں سمجھتا ہوں جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کے پاس ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مریم نواز شریف صاحب سے بہتر. میں سمجھتا ہوں, میں انہیں بتاؤں, میں سچی بتا رہا ہوں, مجھے اپنا تو پتا ہے نا, مجھے اپنا تو پتا ہے نا. یہ بہت بڑا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بہتر آج کی ڈیٹ میں ہمارے جتنے بھی مطلب جو موجودہ حالات میں جس طرح وہ چلا رہی ہیں, شاید ان سے بہتر کوئی بھی آپشن اس وقت نہ ہوتی جس طرح انہوں نے اس 8 ماہ میں وزارت اعلیٰ کو چلایا. اور انشاء اللہ پنجاب کو ان 5 سالوں میں ایک نیا رخ دیں گی, وہ ایک نئی منزلوں کو انشاء اللہ وہ پہنچیں گی انشاء اللہ تعالیٰ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ.